دوستو پاکستان کے اندر ایک نارویجین کمپنی جو ہے وہ اپنے آپریشن جو ہے وہ بند کر رہی ہے، اور پاکستان کی آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ بڑی جو فون کمپنی تھی، اور اس کو کافی زیادہ اس نے بزنس کیا یہاں پہ، اور میں خود اس کا کسٹمر رہا ہوں، لیکن ایک ایمریٹس بیس جو ملٹی نیشنل ٹیلی کام فرم ہے وہ اس کو خرید رہی ہے۔ یو اے ای نے پہلے بھی پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن وہ انویسٹمنٹ کو اتنی اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے پاکستان میں جو کچھ خریدا اس کو پاکستان کو پورے پیسے بھی نہیں دیے، لیٹ پیسے دیے، جسے آپ کہہ لینا کہ ہمارے کیا کہتے ہیں پنجابی میں دودھ میں جو ہے نا مینگنے شنگنے ڈال کے یہ دیتے رہے ہیں ہمیں چیزیں۔ خیر اینی ہو، کیونکہ ہم ویسے ہی ان سے بڑے پیسے پوسے لے لیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید ہمیں فیل اتنی نہیں ہوتی۔ اینی ہو، خیر اب دیکھیں کہ یہ جو ایک طرف نارویجین کمپنی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے، اور دوسری طرف انڈیا کے اندر جو انڈیا ہے وہ میجر آئی فون میکر بن رہا ہے، اور آئی فون کی میجر مینوفیکچرنگ ہب جو ہے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ایپل جو ہے وہ ایک یو ایس کمپنی ہے، اور وہ اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو میجر اسٹرگل تھی کہ وہ چائنا سے باہر لے کے جانا چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ پاکستان کے نیبر میں دو بڑے ملک جن کی آبادی بلین پلس ہے، وہ انڈسٹری میں مینوفیکچرنگ میں ترقی کر رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، بلکہ پیچھے جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہم آگے نہیں جا سکتے؟ کیوں ہم جو ہے وہ ہمارے چین کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، انڈیا کے ساتھ تو تعلقات ہیں ہی نہیں ہے نا، صرف ایک ہلکا پھلکا ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب چائنا جو ہے وہاں سے تو ٹھیک ہے، ان کی کووڈ پالیسی ہے، بڑے سارے مسائل ہیں، تو وہاں چلے گئے۔ انڈیا اور ویتنام جو ہے انہوں نے ایپل کا جو بڑا گلوبل پروڈکشن جو تھا وہ ان ملکوں میں چلی گئی۔ اب پاکستان جو ہے وہاں سے جو ٹیلی نار کی جو کمپنی ہے وہ بھی جا رہی ہے۔ مطلب ٹیلی نار دس از سم تھنگ ویری مچ امپورٹنٹ کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کیوں رہے ہیں؟ وہ جا اس لیے رہے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے، اور جو مستقبل میں جو پراسپیکٹس ہیں فیوچر کے، وہ جو ریونیو کے جو پراسپیکٹس ہیں وہ بڑے کم ہو گئے۔ ایک طرف ہمیں یہ چیلنج ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، گو کہ ظاہری بات ہے انڈیا ہیز ارنڈ اٹ، انہوں نے یہ ارن کی ہے، ان کو کسی نے دیا نہیں ہے۔ اور آئی فون 14 کا وہاں پہ بننا، اور چائنا سے مارکیٹ کا نکلنا، دیکھیں انڈیا نے چائنا کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا، خود بھی ان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، ویسٹ کو بھی ڈرا رہا ہے۔ ویسٹ پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، خیر ویسٹ ایسے تو نہیں ڈرتا، ویسٹ اپنے پہلے کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے وہ پورے کر لیتا ہے۔ اور پاکستان کا جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں، میں ان کو آج دیکھ رہا تھا، وہ امریکن امبیسڈر کے ساتھ بیٹھ کے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ جو $7 بلین کا جو اکنامک بیل آؤٹ پیکیج ہے وہ ہمیں لے دیں۔ اور یہ آج کی یہ میجر خبر ہے پاکستان کی، کہ جو پاکستان نے آئی ایم ایف کے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان سے $7 بلین پیکیج کی مدد مانگ لی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک، اور یہ ظاہری بات ہے جو ہے وہ چائنا، یو ایس، یو کے، ان کے جو ہیں وہ سٹیکس ہیں۔ اب یو ایس کے جو ہے وہ 16.5% سٹیکس ہیں، چائنا کے 6.08% سٹیکس ہیں، یو کے 4.03% سٹیکس ہیں، ووٹنگ رائٹس جنہیں آپ یہ کہہ لیں اس آرڈر میں اگر دیکھا جائے۔ سو اب یہ جو پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہیں اس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے؟ اسی طرح جاپان، جرمنی اور جو فرانس ہیں یہ بھی بڑے لینڈنگ کنٹریز ہیں، اور ان کے بھی ووٹنگ رائٹس اسی طرح جاپان کے 6.14% سٹیکس ہیں، جرمنی کے 5.3%، فرانس کے 4.03% جو سٹیکس ہیں۔ سو پاکستان تو یو ایس، چین، یو کے، جرمنی، فرانس، جاپان کے جو ہے نا وہ قدموں میں گرا ہوا ہے کہ یار خدا دا واسطے سانوں بچا لو، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ چھٹیوں پہ جا رہا ہے، اور وہ فٹافٹ کہہ رہے ہیں یار اللہ تو نہ جائے وہ پیسے کٹا دے، نہیں تو اپنا جو ہے نا ہمارے وجہ بھی کہتے ہیں ساڈا بلانگا نکل جانا۔
اور ساڈا بلانگا تو نکلنے the reason behind is کہ ہم نے جیسے ٹیلینور جیسی کمپنیاں جا رہی ہیں، کہتے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم زیادہ ہے، پراسپیکٹس نہیں ہیں، فیوچر جو اکنامک پروجیکٹس کے جو پراسپیکٹس ہیں وہ کم ہیں. اور دوسری طرف جو ہے یہ چلے جائے، ابھی دیکھیں کہ جو پاکستان کے جو فائنینس کی جو ٹیم ہے وہ سب کو مل رہی ہے اسلام آباد میں، تمام امبیسڈرز کو مل رہی ہے، ریکویسٹیں ڈال رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے کہ بھائی فٹافٹ اپنے ملکوں کو لکھو، اپنی حکومتوں کو لکھو کہ ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا چیلنجز زیادہ ہیں. ادھر پاکستان یہ بھی کہتا ہے پوری دنیا کو، یار اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہے یار یہ دیکھو ہمیں سری لنکا سے نہ اٹیچ کرو، ہماری جو ہے وہ مسائل اور ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اتنے بڑے جسے کہتے ہیں فائنینشیل چیلنجز، ٹھیک ہے جی، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ایلیٹ کیپچر ہے، آپ دیکھیں ایک UNDP یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی ایک ریسرچ آئی تھی پاکستان میں، جس نے یہ کہا تھا کہ $17 بلین ایک سال میں جو لگتا ہے اب سبسڈیز جاتی ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ $17.4 بلین جو ہے وہ ایلیٹ پریولیج میں چلے جاتے ہیں. ایلیٹ کی پریولیج میں پروٹوکول، کھانے پینے، گاڑیاں، ٹختلیاں، جو سے کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں پلساں، پروٹوکول، مطلب ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں، عیاشیاں. ٹھیک ہے جی. اب یہ سمجھیں کہ یہ تقریباً پاکستان کی 6% جو اکانومی ہے، یعنی کہ $17.4 بلین دیٹ میک 6% آف کنٹریز اکانومی جو ہے یہ آپ کی عیاشی میں چلی جاتی ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اور ملک جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی آبادی جو ہے وہ 220-30 ملین ہے. تو آگے بتائیں کہ 6% اکانومی جو ہے وہ تو عیاشیوں میں چلی گئی. جیسے عمران خان کے اوپر سیکیورٹی کے اوپر کو 500-600 بندہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ عمران خان ہے. اوپر سے جو ہے آپ فلڈز آگے 30 بلین ڈالر وہاں پہ چلے گئے. دنیا کہاں ہمارے پیسے بھرے. میں آج پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ پاکستان کی GDP کے 90% پہ چلا گیا.